السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینکلی اسپیک میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرتی مسئلوں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم بہت سارے لوگ قرض اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرض کب اٹھانا چاہیے، قرض جب اٹھا لیا ہے تو اس وقت نیت کیا کرنی چاہیے۔ اگر قرض کے نیچے ہم دب گئے ہیں تو اس کے نکلنے کے لیے کون سا وظیفہ اور کون سا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، کون سی قرآنی آیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، اسی مضمون کے اوپر ہے کہ جب ہم قرض لے لیتے ہیں، قرض کے نیچے دب جاتے ہیں تو قرآنی کون سا وہ وظیفہ ہے جس کو ہم پڑھنے سے، جس کے اہتمام کرنے سے ہم قرض کے نیچے سے نکل سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں قرض لینا ہی نہیں چاہیے، کہ ہم بلا وجہ قرض نہ لیں۔ اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے اور بلا وجہ قرض اٹھانے سے بھی اس کی اسلام جو ہے روک تھام کرتا ہے۔ لیکن کوئی شرعی عذر ہو تو اسلام اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم قرض اٹھاتے ہیں تو قرض کو ادا کرنے کی نیت جن لوگوں کی نہیں ہوتی تو پھر وہ قرض کو واپس لٹا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم قرض اٹھائیں تو ہمیں اس کو واپس جو ہے ادا کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ جب کوئی بھی شخص قرض لیتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اپنے قرض کو واپس ضرور اپنے وقت کے اوپر ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرماتے ہیں اور اس کے لیے ایسے ذرائع اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جن کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اس قرض کو جو ہے ادا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیت بھی کرتا ہے لیکن وقت پر وہ قرض نہیں دے پاتا اور بہت زیادہ پریشان رہتا ہے تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم پڑھیں بطور وظیفہ کے، ذکر کے، اس کا اہتمام کریں تو ہم قرض کا جو بوجھ ہے اس کے نیچے سے ہم نکل سکتے ہیں۔ قرآنی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خاصیت اس آیت کی یہ ہے کہ ادائے قرض کے لیے 7 بار صبح و شام اگر پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی قرض ادا ہو جائے گا۔ تو اس قرآنی آیت کو بطور وظیفہ صبح و شام 7 مرتبہ جو بھی شخص اس کا اہتمام کرے گا اس کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو قادر ذات ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جو طاقتور ذات ہے، تو وہ انسان کو اس قرض سے بھی نجات عطا فرمانے والے وہ راستے پیدا کر دیں گے کہ انسان کا جتنا بھی قرض ہوگا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان آیات کو، اس آیت کو اور ان الفاظ کو پڑھنے سے صبح و شام 7 بار اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے پیدا فرما دیں گے کہ اس کا قرض جو ہے ختم ہو جائے گا۔ والسلام۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔